بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آخرت پر ایمان لانا دو طرح کا ہے، ایک اجمالی ایک تفصیلی۔ تو کل جو ہے آخرت پر اجمالی ایمان لانے کی بات آئی، اور اب جو ہے مؤلفین آخرت پر تفصیلی ایمان سے متعلق گفتگو شروع فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں موت کے بعد جس قدر تفاصیل ہیں ان پر ایمان لانا، یعنی جتنی تفصیلیں قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے آئی ہیں، قرآن و حدیث میں جو تفصیلات بیان کیے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک ہے قبر کی آزمائش۔ قبر کی آزمائش، اس سے مراد وہ سوال ہے جو میت سے اس کے دفن کیے جانے کے بعد اس کے رب، اس کے دین، اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ تین سوالات پوچھے جائیں گے جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہوگا، ضروری ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد ان تینوں سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ ثابت قدمی فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ بندے سے جب یہ سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تینوں سوال جب کیے جائیں گے کہ من ربک، تو نیک مومن بندہ جواب دے گا ربی اللہ۔ سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا دیکھنے ریکھنے والا، تمہاری ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا، ہر طرح کی تمہاری جو ہے ضرورتوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ تو اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو مانا ہوگا تو ہم بولیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اگر ہم دنیا میں اسلام کے حساب سے چلے ہوں گے ٹھیک سے، تو انشاءاللہ ہم سب جواب دیں گے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر سوال ہوگا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تو اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے ہوں گے، آپ کی شریعت کے مطابق ہم نے ٹھیک سے یہ زندگی لگائی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا جن باتوں پر احادیث دلالت کر رہی ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے، جیسا کہ فرشتوں کا سوال کرنا، ان کی کیفیت، اور وہ جواب جو مومن دیتا ہے اور وہ جواب جو منافق دیتا ہے، یعنی ان پہ ایمان لانا ہے کہ مومن تو ایسے جواب دے گا، اب منافق اور کافر بولے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں جو ہے یہ لوگ منافق اور جو بددین ہیں اور کافر ہیں وہ بولیں گے مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اتنی تفصیل قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کا عذاب اور اس کی نعمتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قبر کے عذاب اور ان کی نعمتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور وہ قبر یا تو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا تو قبر آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو کوئی وہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے بعد والے مراحل اس کے بنسبت آسان ہوں گے، اور جو کوئی اس میں ناکام ہو گیا اس کے لیے بعد والے مراحل اور سخت ہوں گے۔ جو کوئی فوت ہو جائے گا تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آخرت سے متعلق تفصیلی ایمان میں یہ بھی ہے کہ عذاب قبر ہے اور قبر کی نعمتیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں قبر میں عذاب روح اور جسم دونوں کو ملتا ہے۔ قبر میں عذاب جو ہے جسم کو بھی ہے اور روح کو بھی ہے۔ کبھی کبھی یہ چیز اکیلی روح کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ قبر کا عذاب ظالموں اور اس کی نعمتیں سچے ایمانداروں کے لیے ہیں۔ قبر کا عذاب ظالموں، گنہگاروں، کافروں کے لیے، اور اس کی نعمتیں سچے ایمان والوں کے لیے ہیں۔
میت کو عالم برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے یا اسے انعامات سے نوازا جاتا ہے، چاہے اسے دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چاہے اسے جلا ڈالا جائے یا دریا میں ڈبو دیا جائے یا ڈوب جائے آدمی، یا اسے درندے جانور وغیرہ کھا جائے، ہر صورت میں لازم ہے کہ اسے یا تو عذاب حاصل ہے یا نعمتیں، یعنی کسی بھی شکل میں آدمی مرے اس کو جو ہے آخرت قبر سے متعلق جو کچھ ہے وہ اس کو ہو کے رہے گا۔ اگر نیک ہے تو نعمتیں مل رہی ہیں، اور اگر بد ہے تو وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی، اور فرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو ہمیں اس تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ہے کہ قبر میں نعمتیں بھی ہیں اور قبر میں عذاب بھی ہے، اور وہ ہر ایک کو حاصل ہے، چاہے کسی بھی شکل میں مرے، کسی بھی طرح سے مرے، یہ نعمت اور اس کا عذاب سے سامنا ہر ایک کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں سے سامنا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔